ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور مسجد کے دروازے پر ایک بزرگ شکل میں ایک شیطان کھڑا ہے، ابلیس کھڑا ہے. میرے آقا جو ہی اس کے سامنے گئے تو ابلیس سے پوچھا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیرا کام تو نمازیوں کو بہکانے کا ہے نا، تو یہاں کر کیا رہا ہے؟ مسجد کے اندر جاتا تو لوگوں کو بہکاتا، نمازیوں کو بہکاتا، جو ذکر و اذکار میں لگے ان کو بہکاتا. تو شیطان نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، مجھے نمازیوں کا اتنا زیادہ خدشہ نہیں ہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ضائع ہو جائے یہ تو خوشی کی بات ہے اس کے لیے، مگر کہنے لگا یا رسول اللہ نمازیوں کی نماز ضائع کرنے کا اتنا زیادہ خوشی مجھے نہیں ملے گی. کہا پھر؟ تو اس نے اشارہ کر کے بتایا وہ جو بندہ خوابیدہ شکل اختیار کیے ہے، نیند میں سو رہا ہے، مجھے اس کا خطرہ ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ تو بندہ سو رہا ہے، وہ بندہ سو رہا ہے، وہ تو خواب غفلت میں ہے، اس کو بہکانے کی کیا ضرورت، وہ تو پہلے سے سویا ہوا ہے، تو جا کے نمازیوں کو بہکاتا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ نمازیوں کو بہکاؤں گا تو نمازیوں کی ایک نماز خراب ہوگی، اور وہ جو سویا ہے وہ عالم دین ہے، اگر وہ جگ گیا اور اس نمازی کی جو نماز خراب ہوئی ہے اگر اس کی اصلاح کر دی تو اس کے صدقے میں نہ جانے کتنے نمازی صحیح ہو جائیں گے. اس لیے میں اس عالم سے ڈرتا ہوں. شیطان جو ہے، شیطان بھی عالم سے ڈرتا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک عابد جو ان پڑھا ہے وہ ایک عابد 40 دن روزہ رکھے اور 40 رات کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرے، اور عالم ایک پل کے لیے سو جائے تو عالم کا سونا اس سے افضل ہو جائے گا. سبحان اللہ، یہ عالم کی شان ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد شریف کے اندر آئے تو دیکھا دو محفلیں ہیں. ایک محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک محفل میں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والی بات چل رہی ہے. سبحان اللہ، دو محفلیں ہیں، ایک جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دوسری جگہ سیکھنے اور سکھانے والی بات چل رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا دونوں محفلیں معتبر ہیں، دونوں محفلیں معتبر ہیں، مگر ان دونوں میں سے ایک پر ایک کی افضلیت زیادہ. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہنے لگے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ صرف ان کو ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ صرف ان کو ثواب مل رہا ہے، اور یہاں پہ جو سیکھ رہا ہے وہ اپنے لیے سامان آخرت تیار کر رہا ہے. وہ ایک بندے کو سکھائے گا تو وہ نہ جانے کتنے بندوں کو اور سکھائیں گے، اور اسی طریقے سے قیامت تک سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہاں پہ جو عالم لوگوں کو سکھا رہا ہے اس محفل سے زیادہ معتبر وہ عالم ہے جو لوگوں کو سکھا رہا ہے. اسے کہتے ہیں عالم کی شان. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے نائب ہیں. شرع کے جج بھی ہیں، شرع کے جج بھی ہیں. ہم نہ سمجھیں الگ بات ہے، ہم نہ سمجھیں وہ الگ بات ہے، مگر زمانے نبی کے بعد، ظاہری زندگی کے بعد، میرے نبی کا تو زمانہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت کے بعد بھی رہے گا. حیات ظاہری جو ہے، حیات ظاہری کے بعد جب امیر المومنین بنایا گیا،
جب امیر المومنین بنایا گیا تو ایک ہی امیر المومنین ہوا تھا، اور اسی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں اگر ہماری مسجد کا امام ہے اور ہم سب نے مل کر اس کو امام بنایا تو امیر المومنین کی جگہ پہ وہی بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہی کر سکتا ہے، مگر آج ہم لوگوں کا جو فیصلہ ہے، ہم لوگوں سے بہتر عالم کیا کر پائے گا، ہے نا؟ کیونکہ ہم لوگ یہی جانتے ہیں امام صاحب کیا جانتے ہوں گے یار، امام صاحب کو اتنا جانکاری تھوڑی ہوگی۔ ابے جو امام صاحب ہے نا، وہ امام صاحب 9 سال استادوں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے آیا ہے۔ امام صاحب جو ہے نا، کم سے کم 5 سال استادوں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے آیا ہے۔ وہ جو امام ہے نا، وہ کم سے کم 12 سال 15 سال استادوں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے آیا ہے۔ ارے دنیا کی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے، دنیا کی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے، دین کی پڑھائی پلائی جاتی ہے۔ دین کی پڑھائی پلائی جاتی ہے، حقیقت بات ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ سمجھنا پڑے گا، ہمیں اپنے امام کا مرتبہ سمجھنا پڑے گا۔ امام کے بارے میں آتا ہے، امام جو ہے عالم دین اور طالب علم بھی، طالب علم کا بھی مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے نا عالم بننے کے لیے، عالم کا تو خیر مرتبہ اعلیٰ ہے، جب بندہ عالم بننے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ سمجھنے والی بات ہے۔ ایک عالم دین اگر کسی بستی سے گزر جائے تو حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ عالم کی شان ہے، ہم سمجھیں تب نا، یہ عالم کی شان ہے، مگر ہم سمجھیں گے تب، اب نہیں سمجھو گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے صاف صاف لفظوں میں سمجھانا، تمہارا کام ہے سمجھنا یا نہ سمجھنا۔ مجھ تک جو آیا میں نے پہنچا دیا، اب کل بروز قیامت مجھ سے پرسش نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں علماء حق کے لیے ہیں، اس چیز کو یاد رکھنا۔